ایک کمزور اسکنی سا لڑکا بڑا ہو رہا ہے ہانگزو میں. یہ وہ ٹائم ہے جب چائنا اپنی اکانومی کے دروازے کھول رہا ہے، مگر چائنا نے ابھی تک یہ فگر آؤٹ نہیں کیا کہ اس کا فیوچر کا رستہ ہے کیا. یہ جو لڑکا ہے یہ پڑھائی کے اندر ایکسیپشنل نہیں ہے اسکول میں. یہ جو لڑکا ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اس کے والدین غریب ہیں. یہ جو لڑکا ہے اس کی فیملی کنیکٹڈ بھی نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے اس کے پاس، وہ ایک آبسیشن ہے جو اس وقت جو اس کے آس پاس لوگ تھے اس کو یوزلیس سمجھتے تھے، اور وہ آبسیشن تھا انگلش. یعنی ہر صبح یہ لڑکا سائیکل پہ بیٹھ کے میلوں جایا کرتا تھا صرف فورن ٹورسٹ سے بات کرنے، پیسوں کے لیے نہیں، جسٹ ٹو لسن، سننے کے لیے، لرن کرنے کے لیے اور انگلش کی پریکٹس کرنے کے لیے. یہ جو اس کی ہیبٹ تھی اس نے اس لڑکے کو سکسیسفل جلدی نہیں بنایا، مگر اس نے اس لڑکے کو پیشنٹ بنا دیا. اس لڑکے کا نام ہے جیک ما. لانگ بیفور دا ورلڈ نیو اٹ، لانگ بیفور اٹ مینٹ اینی تھنگ. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. 3 آدمی 3 کہانیاں. ایک آدمی سسٹم کے خلاف گیا، ایک آدمی نے سسٹم کو چلانا سیکھا، اور ایک آدمی نے سسٹم کو ڈیزائن کیا. بہت سال بعد جب یہ لڑکا بڑا ہو گیا تو وہ ایک اسکول ٹیچر بن گیا. بہت تھوڑی تنخواہ تھی اس کی. اس کا فیوچر انسرٹن تھا. اس نے ہر جگہ اپلائی کرنے کی کوشش کی نوکری کے لیے، ہوٹلز کے اندر، آفیسز کے اندر، ان جابز کے لیے اپلائی کیا جو وہ لوگ اپلائی کیا کرتے تھے جن کے اندر کوئی ایمبیشن نہیں تھا. اس کو جگہ جگہ ریجیکٹ کیا گیا. جب KFC نے اس کے شہر کے اندر آؤٹ لیٹ کھولا تو 24 لوگوں نے اپلائی کیا، 24 پیپل اپلائیڈ، 23 ور سلیکٹڈ، اور ایک شخص جس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا وہ تھا جیک ما. یہ جو کہانی ہے بار بار ریجیکشن کی، یہ فنی لگتی ہے اگر اس کو کیجولی سنایا جائے، مگر جب کسی بھی انسان کی زندگی میں ریجیکشن روٹین بن جاتی ہے تو وہ آپ کی سینس آف سیلف کو ریوائر کر دیتی ہے. یا آپ کمزور پڑ جاتے ہو یا آپ سخت ہو جاتے ہو، اور یہ لڑکا فولاد کی طرح سخت ہو گیا. اس نے یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کیا، ریجیکٹ کر دیا گیا. اس نے پھر اپلائی کیا، پھر وہ ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد جیک ما یہ بتاتا ہے کہ اس نے ریپیٹڈلی فورن یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کیا، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، اور ہی واز ریجیکٹڈ ایوری ٹائم. لیجنڈ یہ بھی ہے کہ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی اپلائی کیا اور وہاں بھی یہ ریجیکٹ ہو گیا. کوئی ایسا مومنٹ ارلی لائف میں اس شخص کی نہیں تھا جہاں پہ کسی نے اس کو کہا ہو کہ یو آر اسپیشل. تو ایک سلو ریئلائزیشن اس شخص کی ارلی لائف کے اندر رہی، اور وہ یہ تھی کہ نو ون از کمنگ ٹو پک یو. ایک عجیب و غریب بات ہوئی ارلی 1990s کے اندر. جیک ما انکاؤنٹرز دا انٹرنیٹ فار دا فرسٹ ٹائم. ایک ٹیکنیکل مارول کی طور پہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا اس کو. ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کوڈ، یعنی کوڈ لکھنا اس کو نہیں آتا، مگر اس کو یہ لگا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ کوئی سوشل پروڈکٹ ہے، اور اس سے جو سوشل موبلٹی ہے لوگوں کی وہ تبدیل کی جا سکتی ہے. اس نے وہ چیزیں نوٹس کرنا شروع کر دی جو باقی لوگوں نے اس وقت مس کر دی تھیں، اور وہ یہ تھی کہ چائنا ایک دنیا کی مینوفیکچرنگ فیکٹری بنتا جا رہا تھا، مگر یہ جو مینوفیکچررز تھے، یہ جو فیکٹریاں تھیں چائنا کے اندر، یہ دنیا تک پہنچنے میں ناکام تھیں. اور چھوٹے جو مینوفیکچررز تھے چائنا کے اندر وہ انویزیبل تھے. جو مڈل مین تھے، جو ٹریڈرز تھے، وہ ایکسیس کو کنٹرول کرتے تھے، اور جو اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا، وہ سارے سسٹم سے مسنگ تھا. اور یہ جو گیپ جیک ما کو اس ٹائم سمجھ آیا، اٹ بیکیم این آئیڈیا. 1999 میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر اس پیسے کے ساتھ جو اس نے ادھار لیے ہوئے تھے، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ جو اگین اس نے ادھار لیا ہوا تھا، جیک ما گیدرڈ اے گروپ آف فرینڈس، کچھ دوستوں کے ساتھ، بغیر کسی گلیمر کے، کسی سلیکان ویلی متھ کے، کسی وینچر کیپٹل سرکس کے، انہوں نے علی بابا کو سٹارٹ کیا. اور انیشل آئیڈیا دنیا کو فتح کرنا نہیں تھا. انیشل آئیڈیا یہ تھا کہ اس دنیا کو، جو یہ نئی دنیا بنتی جا رہی ہے، اس کو سروائیو کیسے کرنا ہے. ایک سمپل مارکیٹ پلیس جہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو چائنیز سیلرز تھے جگہ جگہ ڈاٹڈ آل اوور چائنا، ان کو بائرز مل سکیں بیانڈ دیئر نیبرہڈ یا بیانڈ دیئر سٹی. جو ارلی ایئرز تھے علی بابا کے وہ بروٹل تھے، کسی قسم کا پروفٹ نہیں تھا، اور اسکیپٹسزم ہر جگہ پہ تھی. علی بابا نے جس دن سے وہ سٹارٹ ہوئی، یعنی یہ جو اپلیکیشن جس دن لوڈ ہوئی اور جس دن سے سٹارٹ ہوئی، اس نے ریلنٹلیسلی کی، اور بہت اچھی طرح کی. وہ یہ تھی کہ علی بابا کے ارلی ڈیز سے اس کے فاؤنڈرز کو، جو عام ریگولر لوگ تھے چائنا کے اندر، ان کی بڑی اچھی طرح سمجھ تھی. علی بابا نے
उस जगह पे ट्रस्ट बिल्ड किया, एतमाद बिल्ड किया, जिस इको सिस्टम के अंदर एतमाद था ही नहीं। यानी रेटिंग्स, एस्क्रो, सिंपल इंटरफेस, लॉजिस्टिक्स और उसके बाद पेमेंट्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर चाइना के अंदर एतमाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ, स्टेप बाय स्टेप, खामोशी से। अली बाबा स्टॉप्ड बीइंग अ वेबसाइट एंड स्टार्टेड बिकमिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये वो पार्ट है जो जैक मा, अली बाबा और चाइना की स्टोरी में लोग मिस कर जाते हैं, कि जो पावर होती है, ताकत होती है, जो वेल्थ होती है, वो हमेशा किसी ड्रामे के साथ एंटर नहीं करती। समटाइम्स पावर और वेल्थ जो है वो सिर्फ यूजफुलनेस के तौर पे आती है। शुरू शुरू में जब अली बाबा स्टार्ट हुआ, उसके कुछ ही सालों के बाद वो ग्रो करना शुरू हो गया, क्योंकि लाखों लोग उस पर डिपेंड करना शुरू हो गए। और फिर करोड़ों लोग अली बाबा और जो उसका प्लेटफॉर्म था उस पर डिपेंड होना शुरू हो गए। जो सेलर्स थे चाइना के अंदर, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बिजनेस का फ्यूचर अली बाबा के अराउंड बिल्ड करना शुरू कर दिया। बायर्स ने इसको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, बगैर सोचे समझे पैसे इधर से उधर आने लगे, डेटा अकुमुलेट होना शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो हैबिट थी, जो आदतें थी चाइनीज़ बायर्स की, वो बिल्ट होना शुरू हो गई। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये कहानी से इंस्पिरेशनल है कि जैक मा एक दिन सुबह उठा और वो अरबपति बिलियनर नहीं बन गया, टाइकून नहीं बन गया, वो आहिस्ता आहिस्ता अनअवॉइडेबल हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया को समझ आ गया कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और जैक मा इस मार्केट के अंदर लीडर के तौर पे, बिजनेस लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अ रिजेक्टेड टीचर, वो अब एक की नोट स्पीकर बन गया था। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ न्यू चाइना। ग्लोबल स्टेज पे जगह जगह जो फॉरेन मीडिया है उसमें जगह जगह अब जैक मा नज़र आ रहा था। टेक समिट्स के अंदर उसको कोट बिजनेसमैन के तौर पे अब नहीं लोग करते थे, बट एज अ थिंकर उसको कोट किया जाता था। अ फिलोसफर ऑफ कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी जो कहानी है वो मोटिवेशनल फ्यूल बन गई फॉर मिलियंस ऑफ यंग पीपल, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को इनविजिबल, कमज़ोर फील किया करते थे। और यहाँ पे जो हमारी कहानी है, जैक मा की कहानी, और शायद हर इंसान की साइकोलॉजी की कहानी, ये ख़तरनाक, डेंजरस बन जाती है। देखिए, सक्सेस जो होता है, पैसा जो होता है, वेल्थ जो होती है, ये इंसानी जहन के अंदर एक सटल चेंज कर देती है। वो आपको ये सिखा देती है, शायद आपके अंदर ये बात आपके जहन के अंदर नक्श कर देती है कि जो भी आपका इंस्टिंक्ट है वो ठीक है, इवन इफ सर्कमस्टेंसेस चेंज। यानी जो तालियां बजती हैं, जो भी आप बोलते हो, लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हो, तो आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलना शुरू हो जाती है। जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी सक्सेस का प्रूफ बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता विदाउट रियलाइजिंग इट आप ये समझना शुरू कर देते हो कि आप जो मर्ज़ी करो, जिस किस्म की मर्ज़ी बात करो, जिस किस्म के मर्ज़ी फैसले करो, जो सिस्टम है वो आपको रिवॉर्ड करेगा और सिस्टम हमेशा आपको टॉलरेट करता रहेगा। ये जो कनेंड्रम है इंसान का और इंसानी जहन का, ये तारीख के अंदर बार बार रिपीट होता है। अली बाबा बढ़ता गया, उसका साइज़ बढ़ता गया, मगर उसके साथ साथ एक और नई चीज़ अली बाबा ने चाइनीज़ मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, और वो थी अली पे। एट फर्स्ट अली पे सिर्फ एक कन्वीनियंस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराई गई, यानी स्कैन करो, पे करो और फिर आगे चले जाओ। उसके बाद ये हैबिट बन गई, आदत बन गई चाइनीज़ कंज्यूमर्स की, और जो डेटा उससे अकुमुलेट हुआ, जो क्रेडिट की पावर अकुमुलेट हुई, और उसके बाद रिस्क असेसमेंट की पावर जो अकुमुलेट हुई, तो पैसा जो है वो सिर्फ मूव नहीं कर रहा था, अब पैसे को समझना शुरू कर दिया गया था। और ये थी वो लाइन जो एक मॉरल लाइन नहीं थी, बल्कि पावर की लाइन थी। और उसके बाद आई एक स्पीच, एक तकरीर, को प्रोटेस्ट नहीं, कोई रिबेलियन भी नहीं, सिर्फ अल्फाज, कॉन्फिडेंटली बोले गए अल्फाज, पब्लिकली बोले गए अल्फाज। उस शख्स ने ये अल्फाज बोले हु हैड ग्रोन यूज्ड टू बीइंग अपलॉडेड, यानी वो शख्स ये समझता था कि जो भी वो बोलेगा आगे से तालियां बजेंगी, उसकी वाह वाह की जाएगी। दिन था 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 2020। एक फाइनेंशियल समिट हो रही थी शंघाई, चाइना में। उस समिट में जैक मा पोडियम पे आए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया रेगुलेटर्स को और ट्रेडिशनल बैंक्स को। उन्होंने कहा कि ये तमाम सिस्टम आउटडेटेड है। उन्होंने कहा कि ऑब्स्टिकल्स ऑफ इनोवेशन है।
انہوں نے کہا کہ اگر رولز ٹیمپرری ہیں تو جو فیوچر ہے یہ سمپلی ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلا جائے گا. اور اس تقریر کے بعد خاموشی, کوئی ہتھ کڑیاں نہیں لگی, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کوئی ڈرامیٹک کنفرنٹیشن بھی نہیں ہوئی, صرف کینسلیشنز. جو آئی پی او تھا علی بابا گروپ کا اس کو روک دیا گیا اوور نائٹ, اور اس کے بعد ڈسپیئرنس فرام پبلک ویو. کئی مہینے دا موسٹ فیمس انٹرپرینور فرام چائنا سمپلی ایبسنٹ. یہاں پہ یوزلی کہانی جو ہوتی ہے کسی کی بھی وہ ختم ہو جاتی ہے, مگر جو اصل طاقت ہوتی ہے, جو ریئل پاور ہوتی ہے, وہ بہت ہی لاؤڈلی کولیپس نہیں کرتی, وہ ایڈٹ کرتی ہے کوائٹلی. جیک ما ازنٹ ڈسٹرائڈ, جیک ما برباد نہیں ہوا, جیک ما جیل میں بھی نہیں ہے, جیک ما اریز بھی نہیں ہوا, وہ ری پوزیشن ہو گیا. جو سینٹر تھا ہر چیز کا اس سے صرف جیک ما کو ہٹا دیا گیا. جیک ما اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے باہر چلا گیا, ٹیچنگ اس نے شروع کر دی, اور پھر وہ واپس گیا چائنا میں خاموشی سے, کیئرفلی اور وداؤٹ دا لینگویج آف پاور. یہاں پہ جو کروشل حصہ لوگ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں, سسٹم نے جو جیک ما نے بنایا تھا اس کو انڈو نہیں کیا. علی بابا سروائیو کرتا ہے, آج بھی کرتا ہے. علی پے بھی سروائیو کرتا ہے, آج بھی کرتا ہے. جو مشینری بلڈ کی گئی تھی وہ آج بھی چل رہی ہے. جو اینٹ گروپ ہے, یہ جو علی بابا کی پیرنٹ کمپنی ہے, اس کو فورس کیا گیا ٹو ریسٹرکچر اور ریگولیٹڈ فائنینشیل ہولڈنگ کمپنی بنا دیا گیا. اس کو کنٹرول کو ڈائلوٹ کر دیا گیا. جو اوریجنل آئی پی او تھا جو جیک ما کے زمانے میں ہونا تھا, اٹ نیور ہیپنڈ ان اٹس اوریجنل فارم. انوویشن کنٹینیوڈ مگر الائنڈ, کنٹینڈ اور سپروائزڈ. جیک ما کے بنائے گئے پلیٹ فارم اور اس کے اسکیل کا اندازہ اس بات سے لگا دیجئے کہ ہر سال علی بابا سنگلز ڈے رن کرتا ہے. ایک شاپنگ ایونٹ اتنا بڑا کہ ایک دن کے اندر ان اے سنگل ڈے اٹ جنریٹس مور سیلز دین دا انٹائر یو ایس بلیک فرائیڈے ایونٹ. پورے امریکہ کے اندر جو بلیک فرائیڈے ایونٹ ہوتا ہے, ایک دن کی سیل سنگلز ڈے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے. علی بابا کی ملینز, انفیکٹ بلینز آف پیکیجز موو, پیمنٹس کلیئر ہو جاتی ہیں انسٹنٹلی. یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ دنیا کے تمام اس قسم کے انفراسٹرکچر سے بہتر طور پہ چلایا جاتا ہے. یہ جو کریشن ہے یہ آج بھی زندہ ہے. جو کریٹر ہے وہ صرف سائڈ لائن ہو گیا ہے. دیکھیے ارلی انویسٹر جو تھے علی بابا کے اندر, جیسے سافٹ بینک تھے, انہوں نے بلینز آف ڈالرز کمائے, کیپٹل ایگزٹ ہوا اور کیپٹل کے ساتھ. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آج بھی لوکل ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل سٹیبل ہے, اینڈ دیٹ از دا لوپ. جیک ما کی جو سٹوری ہے یہ کوئی ٹریجڈی نہیں ہے, انفیکٹ یہ انسپریشنل سٹوری ہے, مگر یہ ایک وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمبیشس ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتے اگینسٹ دی ایلوژن. یعنی وہ ایلوژن کے لوگ آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, پیسہ آپ کے پاس ہے, جو فیصلہ آپ کرتے ہیں صحیح ہے, آپ مٹی کو بھی سونے میں تبدیل کر دیتے ہو, یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں, یہ وہ ایلوژن ہے. مگر جیک ما کی سٹوری ٹریجڈی نہیں ہے, بلکہ جیک ما کی سٹوری کو سننا ایک انسپریشن کے طور پہ چاہیے. کیونکہ ہاں یو کین رائز فار نتھنگ, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ پھر بھی ارب پتی بن سکتے ہو. اگر آپ پرسسٹنٹ ہو تو پھر آپ ضرور کامیاب ہوگے. اور ہاں اگر ٹائمنگ آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کا جو ایفرٹ ہے وہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. مگر اس لیسن کو یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کہ جو ویلتھ ہے ڈز ناٹ ایکول سورینٹی. پیسہ جو ہے وہ طاقت کے اوپر حاوی نہیں ہوتا. جو پلیٹ فارم ہے چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو, چاہے وہ ویسٹرن پلیٹ فارمز ہوں, چاہے وہ چائنیز پلیٹ فارمز ہوں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پلیٹ فارمز ہوں, وہ طاقت کو ریپلیس نہیں کرتے. اور جو اپلاز ہوتی ہے, جو تالیاں ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو مرضی آپ کرنا چاہیں اس کی پرمیشن مل گئی ہے. آج کی دنیا کے اندر جو سسٹم ہے وہ آپ کو کرش نہیں کرتا اگر آپ لائن کو کراس کر لیں. وہ آپ سے آرگیو نہیں کرتے, وہ پینک بھی نہیں کرتے, وہ سمپلی اس چیز کو قائم رکھتے ہیں جو چلتی ہے, اور آپ کو جو اس چیز کا کریٹر ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. دس از دا فل اسٹوری آف جیک ما. ناٹ فیلئر, ناٹ وکٹری, اونلی الائنمنٹ. بہت شکریہ.